السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے کئی روز سے سورۃ الملک کی تفسیر ہماری چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ الملک کی تفسیر اختتام کو پہنچے گی۔ آپ تمامی حضرات اس لنک کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فقہی سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے معینی میڈیا گروپ سے آپ جوائن ہوئیے۔ آئیے انشاءاللہ ہمارا روزانہ کا جو تفسیر کا جدول ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں سمجھایا، بتلایا، تو کفار مکہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ وہ وعدہ کب آئے گا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے، ایک شخص تھا، وہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت، قبر کے بارے میں سنایا، واپس اٹھائے جانے کے بارے میں آپ نے جب سنایا تو ایک پرانی قبر میں گیا اور وہاں سے ہڈی اٹھا کے لایا، اس کا سرما بنا کے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ اب اسے بھی زندہ کر دے گا؟ کہا کہ اگر تم کہہ بھی دو تب بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیغام بھیجا کہ آپ فرما دو کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور یہ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ قیامت کے علم کو مخفی رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ دیکھیں قیامت کی جو نشانیاں حدیث طیبہ میں ظاہر تھی، بتائی گئی تھی، کافی حد تک وہ نشانیاں آج عروج پر ہیں۔ جن کا ابتدائی اسلام میں جن باتوں کا مومنین کے بارے میں کانسیپٹ نہیں تھا، وہ چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہے۔ نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں جن کا خیال تک مومن کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن آج کا مومن اسے کر گزر رہا ہے۔ جب قرآن اور حدیث میں جس چیز کا منع کر دیا گیا، جس چیز کے بارے میں حکم ہو گیا کہ یہ چیز حرام ہے، تو اب بندہ مومن کو چاہیے یہ تھا کہ کبھی اس کی طرف ذہن کو بھی نہیں لے کے جاتا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر صحیح ہو تو ہو، ورنہ ایک طرف سے نافرمانیوں کی جو لڑی لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے قطار در قطار نافرمانیاں۔ پہلے لوگ گناہ ہو جاتا تھا تو لوگ چھپتے تھے کہ لوگ کیا کہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو چھپایا کرتے تھے، اور آج ہم گناہوں کو اوپنلی کرتے ہیں، شو کرتے ہیں، شو بازی ہو گئی گناہوں میں بھی۔ دوست یاروں کے بیچ میں اگر ہم نے کوئی گناہ ہو بھی گیا ہم سے تو اس طرح شیئر کرتے ہیں ہمارے احباب کے درمیان، ایسا لگتا ہے ہم نے بہت کوئی بڑا کام کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے حرام کردہ چیزوں کو آج مومنین بڑے شوق کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر وہ مقدر جو آج ہمارا بنا ہے،
ہم نے جن کو اپنا آئیڈیل بنانا تھا ان کے بارے میں کبھی ہم نے ایک لفظ نہیں پڑھا. آج ہمارے مسلمانوں کی دینی تعلیم کے بارے میں اگر کہا جائے تو ہماری دینی تعلیم اتنی یہ ہے کہ ہر نماز جنازہ میں ہمیں نیت جنازے کی بتانی پڑتی ہے اور ہر عید میں عید کا طریقہ بتانا پڑتا ہے. یہ ہے ہماری دینی تعلیم. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے لیے جو چیزیں جائز نہیں تھی، ایک ہلکا سا اشارہ کرو آج کسی بالی ووڈ ایکٹر کے بارے میں، ہمارے بھائی سب کچھ اس کا پورا بایو ڈیٹا بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کر کے رکھی ہے اس پر. خدا را حالات کو سمجھے، آپ قیامت کی تیاری کریں. قرآن پاک میں قیامت کا تذکرہ بے شمار کیا گیا اور جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نصیحت کر رہا ہے، لوگوں کو ڈر سنا رہا ہے کہ اس سے ڈرو. پھر فرمایا آگے کی آیت، جب قیامت قریب ہو جائے گی، فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے عذاب. آج ہم دیکھیں ہم نے کون سا وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسنے لگ جائیں ہم پر. اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ. رمضان المبارک میں گناہ، رمضان المبارک کے بعد نیکیوں کا خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے. بعض جگہ تو ایسا دیکھا گیا کہ لوگ اذان ہو رہی ہے مسجد میں پانی پی کے واپس باہر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں بھائی مسجد کی نماز ادا کر لے. مسجدیں بڑی عالی شان ہیں. مسجدیں ہماری جو زینت ہے، مسجدیں ہمارے سروں کی زینت ہے. مسجدوں کی وجہ سے ہم آباد ہیں، لیکن نماز اس سے بھی اہم ہے. کہیں ہم اس کو قائم رکھیں، بھول نہ جائیں نماز کو. اللہ رب العزت نے لوگوں کو نیکی کی طرف نہ جانے ایک سلسلہ انبیاء کرام کا آیا، پھر اولیاء کرام کا سلسلہ ہے، علماء کرام کا سلسلہ، لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتلانے کے لیے. آج ہمارے دلوں کے اندر سے آٹومیٹکلی عالموں کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سے نکالی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے، میں ایک چیز یہاں بڑے ہمیں نہیں چاہیے، آپ پرسنلی اس کو کسی ایک عالم پر نہ کریں کہ ہاں یہ تو اپنے ہیں اپنی بات کہیں گے. یہ بات نہیں ہے. جس وقت علماء کا خیال اور علماء کا قدر احترام اگر دل سے نکل گیا تو پھر وہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے تقریر کرے، اس کی ایک بات بھی آپ کے دل میں اثر نہیں کرے گی. آپ دیکھیے اس زمانے میں یہ ایک پروپیگنڈا رچا جا رہا ہے کہ علماء کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دو. ٹھیک ایک زمانے پہلے ایسا ہوا تھا، جو انگریزوں نے خریدے تھے اور نام نہاد لوگوں نے دین کو جو نقصان پہنچایا تھا. آج دین کے دشمن آپ دیکھیں گے، کوئی بھی آپ دھارمک ویڈیو اگر دیکھیں گے تو اس میں ڈائریکٹ عالموں کو اس پر ڈائریکٹ کنیکشن، ڈائریکٹ نشانہ بنا گیا. عام مومن کو اور عام مسلمان کو اس پر نشانہ نہیں بنایا گیا، ڈائریکٹ عالم کو نشانہ بنایا گیا. وجہ کیا ہے کہ اگر ہم بار بار اس چیز کو ٹارچر کرتے رہیں گے، ہر کوئی ایک چیز ہے اس کو آپ بار بار ٹارچر کرتے رہیں گے تو وہ بات ذہن میں گھر کر جاتی ہے. پھر لگتا ہے ہاں یہ بات ویسے ہی ہے جیسا یہ کہہ رہا ہے. تو آج ہمارے دلوں سے بھی علماء کی محبت نکل گئی. خدا را علماء سے محبت کریں، ان سے قریب ہوئیں. ہماری دنیا بھی اسی میں ہے اور ہماری آخرت بھی اسی میں. آخرت اس میں کیسے معلوم؟ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، اگر کسی نے کسی عالم کو وضو کروایا ہوگا، قیامت کے دن اگر وہ گناہ گار بندہ پھنس رہا ہوگا تو وہ اس عالم کے دامن کو پکڑے گا اور کہے گا حضرت میں نے آپ کو 1 مرتبہ وضو کروایا تھا. وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. جب اتنا بڑا انعام ہے تو ہم کیوں نہیں لوٹ رہے؟ ہم کیوں دور ہو گئے؟ ہم کیوں بیزار ہو گئے؟ ہم خود کیا ہیں؟ ہم خود کیا ہیں؟ لگتا تو ایسا ہے کہ ہم تو نماز تہجد کے پابند ہیں، فجر کی کبھی ہماری قضا ہوئی نہیں ہے، اب ہم عالموں کی ٹو میں لگے ہوئے. خدا را اپنے علماء کی قدر کریں، احترام کریں. یہ
وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرا رہی ہیں، اللہ کی جو خوشخبریاں ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، انہی کے صدقے ہمیں مل رہا ہے، تو ہم ان کی قدر کریں۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الیم، تم فرماؤ بھلائی دیکھو تو اگر اللہ نے مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ دردناک عذاب سے بچانے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، تو ہم رب کی پکڑ سے بچیں اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیکیوں بھری زندگی ہم گزارے۔ آگے فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تم فرماؤ بھلائی دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو کون ہے وہ جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی ایک نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک پانی اگر زمین میں چلا جائے، نیچے دھس جائے تو کون ایسی ذات ہے جو اس پانی کو اوپر کی طرف لا سکتے؟ یقینی طور پر وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت انعام اکرام کو ہم ہمارے ذہن میں بسائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔